الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين قائد القرب المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ ایک دو جمعہ سے ہمارا جو مضمون شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایمان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. لہذا ہمارے ایمان کے استحکام کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے، دلوں کے اندر اور ہمارے جسم کے رگ و ریشے میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بھی کامل طریقے سے جتنا ہو سکے حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ کی ذات و صفات کا یقین، اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی طرح کی کوئی شرک اور کسی طرح کی توحید کے اندر ملاوٹ نہ ہو، توحید بالکل کامل اور خالص ہو، ذرہ برابر بھی اس کے اندر غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو، تو جا کر ہمارا لا الہ الا اللہ کمپلیٹ اور مکمل ہوگا. اس لیے لا الہ الا اللہ کا یقین بھی ہمارے دلوں میں انتہائی درجہ ضروری ہے. اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ، اللہ کے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ کے آپ رسول ہیں. جس طرح اللہ کے بارے میں ہم کو ایمان لانا ہے کہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، وہی نفع نقصان کے مکمل طریقے سے مالک ہے. دنیا کی کسی چیز کے اندر بالذات کوئی نفع نقصان نہیں ہے. یہ عقیدہ ہم کو بہت مضبوطی کے ساتھ ہمارے دل کے اندر جمانا ہے. کسی بھی چیز کے اندر تاثیر حقیقی اور بالذات کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. لہذا اللہ کا حکم ہوگا تو اس چیز کے اندر تاثیر ہو سکتی ہے، وہ ہمارے لیے مؤثر بن سکتی ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کبھی بھی نہیں بن سکتی، کسی حال کے اندر نہیں ہو سکتی. یہ ایمان اور یہ عقیدہ اور یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر کمپلیٹ مکمل طریقے سے ہونا چاہیے. لہذا یہ بھی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، جیسے کہ آج کے خطبے کے اندر آپ سنیں کہ لا عدویٰ ولا طیارہ، چونکہ سفر کا مہینہ شروع ہے اور اس کی بھی کئی تاریخ ہو گئی. تو سفر کے بارے کے اندر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے، اس سے بدشگونی لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی اچھا کام کرنا پسند نہیں کرتے. تو باقاعدہ حدیث میں لا سفرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کے اس وہم پرستی کو اور لوگوں کی اس توہم پرستی کو ختم کیا. لا عدویٰ ولا طیارہ، اسی طرح فرمایا کہ لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہمارے دل کے اندر بالکل مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہونا چاہیے
کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، اللہ چاہیں گے تو بیمار ہو جائے گا، باقی اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ہمارے دل کے اندر بالکل یقین کے درجے میں مستحکم مضبوط سے مضبوط باقی رہنا چاہیے۔ احتیاط الگ چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط بھی فرمایا، اسی احتیاط کی بنیاد پر ہم احتیاط کر رہے ہیں۔ باقی یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ وہ آئے گا تو لگ جائے گا، یہ آئے گا تو لگ جائے گا، عقیدہ نہیں، لا عدوہ ولا طیارہ۔ لہذا اگر لگے گی تو اللہ کے حکم سے لگے گی، کوئی بیمار ہوگا تو اللہ کے حکم سے بیمار ہوگا، اور شفا ملے گی تو بھی اللہ کے حکم سے ملے گی۔ لہذا شفا بھی اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، بیماری کا آنا بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ اللہ چاہیں گے تو آئے گی، نہیں چاہیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی عقیدے کے طور پر تو ہمارا دل کا عقیدہ ہونا ہی چاہیے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، باقی احتیاط کر رہے ہیں، احتیاط کے طور پر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر من المجذوم کما تفر من الاسد یہ بھی فرمایا ہے۔ تو جو کچھ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ نہ بنے ہمارا معاذ اللہ کہ میں جاؤں گا تو لگ جائے گی، وہ آئے گا تو لگ جائے گی، یہ عقیدے کے طور پر نہ ہو۔ باقی احتیاط کرنا ہے، کر رہے ہیں ہم، لیکن عقیدہ تو ہمارا لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفرہ، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ بار بار ہم سوچتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ کی قدرت میں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ پاک تم کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی بیماری پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہی اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے دور فرمائیں گے تو بیمار کو شفا ملے گی، تکلیف دور ہوگی، حالات ختم ہوں گے، جو غم اور ہم ہیں، دل کے ٹینشن ہے، پرابلم ہے، وہ ختم ہوں گے۔ اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی خیر پہنچانا چاہے بندے کے لیے، اللہ نے کوئی خیر مقدر کیا ہو تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، یہ قرآن پاک کی آیت شریفہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے کہ پھر اللہ کے فضل کو کوئی دور کرنے والے نہیں ہے۔ اسی کو ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، کہ پوری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کو منظور نہ ہو، اللہ نہ چاہتے ہو، تو پوری دنیا مل کر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کو منظور نہ ہو تو پوری دنیا مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ معلوم ہے کہ نفع نقصان کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کے اندر یہی ہمارا ایمان ہے، اور لا الہ الا اللہ کے اندر یہی ہماری یہ تعلیم ہے۔ لہذا ہمارے ایمان کی جو دو بنیادیں ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ہمارے دل کے اندر یقین کے درجے میں، عقیدے کے درجے میں جو عقائد ہیں، ان کے اندر ذرا بھی تزلزل، ذرا بھی تردد، ذرا بھی ڈاؤٹ، ذرا بھی شک اور شبہ، اس کی کوئی گنجائش نہ ہو، دل یقین ہو۔ البتہ کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے، تو جیسے کہ آج کی حدیث میں آئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کبھی کبھی چونکہ انسان ہے بہرحال، تو انسان ہونے کے ناطے سے کبھی خیال آ جاتا ہے کہ وہ آگے تو شاید لگ جائے گی یا لگ گئی، معاذ اللہ، اس کو پھر اپنے توکل سے ختم کر دو۔ اگر دل میں خیال آ گیا ہے تو بعد میں دل میں یہ عقیدہ جماؤ کہ نہیں، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، لہذا اگر بیماری آئی ہے تو اللہ کے حکم سے آئی ہے، پھر اس توکل کے ذریعے سے اپنے اس خیالات کو ختم کر دو۔ لہذا آخری نتیجہ یہی ہے، توکل ہمارے اندر ہونا چاہیے، ایمان ہمارا پکا ہونا چاہیے، یقین اور عقیدہ بالکل مستحکم ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی تزلزل، کسی طرح کا شک اور شبہ اور کسی طرح کا وہم دل کے اندر نہ ہونا چاہیے۔ توہم پرستی شریعت نے اس کو بالکل اس کی بنیادیں کاٹی ہیں۔ لہذا لا الہ الا اللہ کو بھی ہم کو پوری مضبوط طریقے سے اپنے دل کے عقیدے میں اور دل کے یقین کے اندر جمانا ہے۔ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہذا اللہ کے رسول ہونے کے اعتبار سے اور حیثیت سے آپ ہمارے سامنے جو بات بھی پیش کریں گے، جو تعلیم شریعت ہمارے سامنے پیش کریں گے، اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کو عمل کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی کی نسبت سے جتنی چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محبت پیدا ہونے کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عظمت پیدا ہونے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر آ سکتی ہو، ان تمام چیزوں کو بیان کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زندگی کے حالات کا بیان کرنا، سننا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا۔ ہمارے پاس کتابیں ہوں ایسی کہ جو معتبر علماء کی لکھی ہوئی سیرت کی کتابیں ہوں، اور ہم ان سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، خود بھی کریں، گھر کے اندر تعلیم بھی کریں، تاکہ بچوں کو بھی معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کمالات اور کیا فضائل عطا فرمائے ہیں، پھر ان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت انتہائی درجہ ضروری ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے
رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حالات کو سننا، سنانا، پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دل میں آپ کی معرفت حاصل ہوگی، آپ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی، اور جتنی عظمت اور جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہمارے دل میں آتی جائے گی اتنا ہمارے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، اور اتباع سنت ہماری زندگی میں عملاً آئے گی۔ اس لیے سیرت مبارکہ کا سننا سنانا بھی اور سیرت مبارکہ کا پڑھانا بھی انشاءاللہ یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہماری گزشتہ بات چل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی بہت عجیب و غریب حالات دنیا میں پیش آئے جن کو علماء ارہاس کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو خرق عادت، جو عام طور پر انسانوں سے وجود میں ایسی چیزیں نہیں آتی ہیں، اگر کسی انسان کے ہاتھ پر وہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، اگر وہ نبی ہے، رسول ہے، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس کے ہاتھ کے اوپر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو عام طور پر انسانوں کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو کرامت بھی برحق ہے، معجزہ بھی برحق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جو حالات دنیا کے اندر عجیب و غریب پیش آئے وہ بھی برحق ہیں، ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو جیسا گزشتہ ایک دو روایتوں کا تذکرہ ہوا تھا، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، میں وہاں موجود تھی ولادت باسعادت کے وقت میں، تہجد کا سہانا نورانی وقت تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت میں آسمان کے ستارے جھکے آ رہے ہیں، اور اتنے جھک گئے کہ ایسا لگتا تھا کہ ستارے مجھ پر گر پڑیں گے۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خود آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کی ولادت باسعادت کے وقت میں انوارات دیکھے، لائٹ اور نور دیکھا، اور اس نور کے اندر مجھ کو شام کے محلات، بصرہ کے محلات دکھائے گئے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، اس کے جو انوارات ہیں، اس کی جو تعلیمات ہے، شام تک پہنچے گی۔ چنانچہ شام جو دکھایا گیا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ شام یعنی سیریا، فلسطین، پیلسٹائن وغیرہ کا جو علاقہ، یہ پورا کا پورا سیریا کہلاتا ہے، شام کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی کے اندر اسلام وہاں پہنچ چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تک تشریف لے جا چکے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا معجزہ تھا کہ اتنی قریب مدت کے اندر اللہ نے آپ کو وہاں پہنچایا، اور باقی آپ کے تشریف لے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، خلفاء راشدین کے زمانے میں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے، کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے، وہ تو آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ انسان کی عقل حیران ہے کہ اتنی مختصر سی مدت میں اس زمانے کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں ختم ہو گئی، اور الحمدللہ وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہدایت پہنچ گئی، وہاں لا الہ الا اللہ کے انوارات پہنچ گئے، اور کہاں سے کہاں اللہ نے ان کو پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب یہ معجزہ۔ تو شام کے جو محلہ دکھایا گیا، علماء نے فرمایا کہ خاص وہ شام کے محلہ دکھائے جانے سے اشارہ اس طرف تھا کہ آپ کی حیات مبارکہ ہی کے اندر انشاءاللہ اسلام وہاں پہنچے گا، چنانچہ پہنچا۔ تو بہرحال یہ ولادت باسعادت کے وقت کے حالات ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو انوارات دکھائے گئے اور ستارے جھکنے لگے، اشارہ اس طرف سے کہ آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے، اور جس طریقے سے دنیا کے اندر جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، جیسے اس وقت ہے الحمدللہ آفتاب طلوع ہے، دنیا میں سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی اور ظلمت ختم ہو جاتی ہے، صبح شروع ہوتی ہے، آفتاب طلوع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کا ٹائم آ رہا ہے، اور یہ بچہ نہیں ہے دنیا کے دوسرے بچوں کی طرح، بلکہ یہ عظیم الشان انسان ہوگا کہ جس کی برکت سے پوری دنیا کے اندر جو کفر کی ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں، شرک چھایا ہوا ہے، ظلم اور تشدد دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، انشاءاللہ کفر اور شرک کی ظلمتیں ختم ہوں گی، ہدایت کے انوارات دنیا میں پھیلیں گے، اور ہدایت کے انوارات سے دنیا جگمگا جائے گی، اور الحمدللہ جگمگا گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ 500 سال کا تقریباً بیچ میں وقفہ گزرا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے اپنے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مگر درمیان کا جو ٹائم گزرا ہے تقریباً 500 سال کا گزرا۔ ان 500 سال کے اندر انسانیت نہ معلوم کہاں سے کہاں ضلالت و گمراہی کے اندر پہنچ گئی تھی،
कैसी कैसी ظلمتوں کے اندر اندھیریوں کے اندر پڑی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے الحمدللہ کفر ختم ہوا، شرک ختم ہوا، بت پرستی ختم ہوئی، ظلم و تشدد ختم ہوا، اور دنیا کو حقیقی انسانیت ملی، دنیا کو انسانیت بننے کا موقع ملا، اور حقیقی انسان کا وجود دنیا کے اندر الحمدللہ ظہور پذیر ہوا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے، اور آپ کی تشریف آوری کی برکات ہو، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سنت ہے، اس کی ختنہ کرائی جاتی ہے، مگر اللہ نے قدرتی طور پر آپ کو مختون پیدا فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کا جسم مبارک کے اوپر جو بچوں کی پیدائش کے وقت میں جو آلائش ہوتی ہے اور جو کچھ گندگی ہوتی ہے، نام کے برابر بھی کوئی گندگی نہیں تھی، بالکل صاف ستھرا نظیف پاکیزہ بدن، چمکتا ہوا نورانی، ذرہ برابر بھی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں موجود ہے، بالکل پاکیزہ آپ کا جسم مبارک تھا۔ پیدائش کے وقت میں بھی 7 دن ہوئے، 7 دن کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ فرمایا۔ عقیقہ ایک مستقل عمل ہے اور باقاعدہ سنت بھی ہے، ہمارے یہاں بھی الحمدللہ سب کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو عبد المطلب نے آپ کے عقیقے کی دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر قریش کے تمام لوگوں کو، سرداروں کو بلایا، سب کے سب جمع ہے ماشاءاللہ، اور عقیقہ جو دعوت تھی وہ کھلائی گئی۔ اس کے بعد پورے مجمع کے سامنے عبد المطلب جو آپ کے دادا ہے، انہوں نے آپ کا نام پیش کیا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ محمد جو نام تھا، مکہ مکرمہ کے اندر کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد ہیں، کسی کا نام بھی محمد نہیں تھا۔ جب قریش اور ان کے سرداروں نے یہ نام سنا تو عبد المطلب سے بڑی تعجب سے پوچھا کہ یہ نام آپ نے کہاں سے نکالا؟ آپ کے آبا و اجداد کے اندر کوئی جانتا نہیں، کسی کا نام نہیں ہے، پھر آپ نے یہ محمد نام رکھا۔ تو فرمایا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ محمد ہی ہے، محمد حمد سے ہے، اور حمد یحمد تحمید باب تفعیل سے ہے، اور اسی سے یہ محمد ہے۔ اور محمد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص جس کی حقیقت میں اللہ نے اس کو ایسے کمالات دیے ہوں، ایسے فضائل دیے ہوں، بناوٹی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے فطرت کے اندر وہ کمالات عطا فرمائے گئے ہوں کہ جن کمالات کی بنیاد کے اوپر لوگ ان کی تعریف کریں۔ چنانچہ محمد کے معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے، مجھ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اس کی تعریف کریں گے، اور دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق اس کی تعریف کرے گی۔ دنیا کے سامنے اللہ کا شکر ہے، آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پوری دنیا متفق ہے کہ اگر دنیا کے اندر سب سے پہلا انسانیت کے قابل کوئی شخص کہے جانے کے قابل ہے، غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ایمان والے تو کہتے ہی ہیں، لیکن غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جب جائزہ لیا جاتا ہے اور پوری دنیا کا تقابل کیا جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ کا اگر کوئی انسان ہے جس کے اندر کمالات حقیقتاً موجود ہوں اور جو حقیقتاً تعریف کے قابل ہو تو وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو محمد نام رکھا۔ اسی طریقے سے ایک نام آپ کا احمد بھی آتا ہے۔ یہ محمد نام کیوں رکھا عبد المطلب نے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي بيده أزمة الأمور وهو خالق كل شيء والمتصرف فيه من الخيرات والشرور، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ومحى كل جهل وديجور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ظهر بهم الدين أتم ظهور ورسخ بهم اليقين في الصدور ما تعاقبت الأيام والشهور، وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون، فقد دخل شهر صفر يتشاءم به بعض الناس ويتطير، كما كان أهل الجاهلية مع هذا الاعتقاد يبتدعون فيه النسي النكر، فأبطله الله تعالى بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر. وكذلك نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم والطيرة به خصوصا وبكل شيء عموما، وأزاح بهذا النفي عنا هموما وغموما، فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. وقال محمد بن راشد: يتشاءمون بدخول سفر، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا سفر. وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، قاله ثلاثا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وعلم بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن وسوسة الطيرة إذا لم يعتقدها بالقلب ولم يعمل بمقتضاها بالجوارح ولم يتكلم بها باللسان لا يؤاخذ عليها، وهذا هو المراد بالتوكل. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: الشؤم في المرأة والدار والفرس، فهو على سبيل الفرض، لما قال عليه الصلاة والسلام: وإن تكون الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم يا هادي يا رحيم اهدنا واهد شباننا واهد شيوخنا واهد نساءنا واهد أطفالنا يا هادي الأنام اهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا محزونين ولا مفتونين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. وہ صفحے درست فرما لیں. جیسا کہ گزشتہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے پیروں کے نیچے 2 براؤن لائنیں ہیں، اس میں ہر ایک کی ایڑی جو ہے پیچھے والی براؤن لائن پر آ جائے تاکہ کم از کم صف ایک لائن میں ہو جائے. اگر ہم آگے کی براؤن لائن پر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ آگے بڑھ جائے گا اور صف کی لائن بگڑ جائے گی. لہذا کم از کم صف کی لائن ایک رہے، اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں. اللہ ہماری صفوں کو درست فرمائے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك
فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بزرگوں دوستوں جو حالات چل رہے ہیں ہم مطمئن نہ ہو
بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، نماز با جماعت کا پورا اہتمام کریں۔ یہی چیزیں ہم کو ان حالات سے اور بیماریوں سے شفا دینے والی ہے اور ان حالات کو دور کرنے والی ہے۔ لہذا اللہ کی طرف توبہ استغفار، نمازوں کا اہتمام، اس کا پورا اللہ ہم سب کو توفیق دے، اہتمام کرے گھروں کے اندر بھی۔ اور جو بیمار چل رہے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، علماء ہوں یا جو بھی ہوں، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ جو بیچارے مرحوم ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، اور پوری امت محمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کا فضل کا معاملہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم إننا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وثبت قلوب جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على دينك۔ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وصرف قلوب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على طاعتك۔ ربنا توفنا مسلمين واهلكنا بالشهداء والصالحين۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين۔ اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفهم شفاء تاما، اللهم اشفهم شفاء كاملا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين في برك وبحرك وجوفك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 آمين اللهم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم